دوسرا سلاطین چوتھا باب، دوسرا سلاطین چوتھا باب اور اس کی 18ویں آیت سے پڑھے۔ دوسرا سلاطین چوتھا باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب وہ لڑکا بڑا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اس نے اپنے خادم سے کہا، اسے اس کی ماں کے پاس لے جا۔ جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا، اس کے بعد مر گیا۔ تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئے، اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا کہ چل جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے، تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں۔ اسے کہا، آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے؟ آج نہ تو نیا چاند ہے نہ سبر۔ اسے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوگا، اور اس نے گدھوں پر زین کس کر اپنے خادم سے کہا، ہاں آگے بڑھ اور سوار چلانے میں ٹیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں۔ سو وہ چلی اور کوہ کرمل کو مرد خدا کے پاس گئے۔ اس مرد خدا نے دور سے اسے دیکھ کر اپنے خادم جہازی سے کہا، دیکھ ادھر وہ شونیم عورت ہے، اب ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ، کیا تو خیریت سے ہے؟ تیرا شوہر خیریت سے ہے؟ بچہ خیریت سے ہے؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی تو اس کے پاؤں پکڑ لیے، اور جہازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا، پر مرد خدا نے کہا، اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس کا جی پریشان ہے۔ اور خدا نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی۔ اور وہ کہنے لگی، کیا میں نے اپنے مالک سے بیٹے کا سوال کیا تھا؟ کیا میں نے نہ کہا تھا مجھے دھوکہ نہ دے؟ تب اس نے جہازی سے کہا، کمر باندھ اور میرا عصا ہاتھ میں لے کر اپنی راہ لے، اگر کوئی تجھے راہ میں ملے تو اسے سلام نہ کرنا، اور اگر کوئی تجھے سلام کرے تو جواب نہ دینا، اور میرا عصا اس لڑکے کے منہ پر رکھ دینا۔ اس لڑکے کی ماں نے کہا، خدا کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں۔ تب اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا، اور جہاز میں ان سے پہلے آ کر عصا کو اس لڑکی کے منہ پر رکھا، پر نہ تو کچھ آواز آئی ہوئی نہ سننا، اس لیے وہ اس سے ملنے کو لوٹا اور اسے بتایا کہ لڑکا نہیں جا۔ جب الیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا۔ سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خدا سے دعا کی، اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا، اور اس کے منہ پر اپنا منہ اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے، اور اس کے اوپر پسک گیا۔ تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا، پھر اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسک گیا، اور وہ بچہ 7 بار چیخا،
اور بچے نے آنکھیں کھول دی، تب اس نے جہازی کو بلا کر کہا اس شرمندی عورت کو بلا لے۔ سو اس نے اسے بلایا، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اسے کہا اپنے بیٹے کو اٹھا لے۔ تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سرنگون ہو گئی، پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث سے برکت ہو۔ تشریف آئیے اس سر خدا کے سور چکائیں، سب سر جھک جائیں اور سامان کے بندوں آسمان اور زمین کے خالق مالک الہی صدا خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں تیرے پاک روح کے لیے اور روح القدس کے گہرے مسا کے لیے اور خدا روح القدس کی ریزش کے لیے اور اس عظیم بہاؤ کے لیے کہ آج اپنی قدرت کاملہ سے تو اپنے لوگوں کے لیے معجزات کو ظہور دلانے کو ہے۔ اے زندہ خدا میں اپنے آپ کو تیرے حضور لائے تاکہ میں اپنے علم، آپ کی دانائی، آپ کی فہم و فراست یا آپ کی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ روح القدس کی تعریف سے تیری ان باتوں کو بیان کر، اور میرا ایمان ہے آج اپنے روح کے وسیلہ سے تو انہیں تازگی بخشے گا، ہر بندھن توڑے گا اور بیماریوں سے شفا دے کر بلکہ امپاسبل کارن اپنے لوگوں کی زندگی میں یقین کرے گا۔ تیرا شکر کرتا ہوں اے خدا، میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے کامل ایمان سے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ کامل ایمان سے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم نے اس شرمندی عورت کے بارے میں پڑھا جس کا بچہ بیمار اور اس کے سر میں درد، وہ اپنے باپ کے پاس کان پر گیا اور جب اس بچے نے محسوس کیا کہ اس کے سر میں درد ہے اور شدت ہے درد کی، اور اس نے اس کا اظہار کیا، اور بائبل مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے دوسرا سلاطین 4 باب اور اس کی 19ویں آیت، اور اس نے اپنے باپ سے کہا ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اس نے اپنے خادم سے کہا اسے اس کی ماں کے پاس لے جا۔ عزیزو، بچہ جب درد سے تڑپ رہا ہے اور اظہار کر رہا ہے اور باپ نے ایک خادم کو بھیجا اسے اس کی ماں کے پاس بھیجا، جب دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو ماں کے پاس بچہ آتا ہے اور ماں اس کے درد کو اور اس کی تکلیف کو جانتی ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے ماں نے اپنے طور پر اس کے لیے جو کر سکی اس سے کیا۔ دیکھیں میرے ساتھ دوسرا سلاطین 4 باب اور اس کی 20ویں آیت، جب اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا، اس کے بعد مر گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کی تکلیف کو محسوس کیا اور روزمرہ زندگی کے تمام کاموں کو سسپینڈ کیا اور اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھایا، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پاس اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا اور اس کے بعد مر گیا۔ ماں شاید آپ نے بچے کا سر دباتی ہو، ماں شاید اس کے لیے دعا کرتی ہو،
اور ایک ماں عام طور پر اپنے بچے سے، اپنے بیٹے سے بڑی وابستگی اور محبت رکھتی ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنے خاندانی اور روزمرہ کے معاملات کو اس نے بالکل محفوظ کیا اور اپنے بیٹے کے لیے بیٹھ گئی اور اسے اپنی قربت میں لیا کہ شاید اس سے یہ ریلیف ہو جائے، اور اسے اپنے گھٹنوں پر بٹھایا اور وہ بیٹھا رہا، اور شاید اس کا سر دباتی رہی ہو اور شاید اس کو اچھی باتیں کہتی رہی ہو، اور بائبل بیان کرتی ہے اس کے سر کی درد اس قدر شدت اختیار کر گئی، لیکن بائبل بیان کرتی ہے ماں اپنے بیٹے سے جدا نہیں ہوئی، اور بلاخر وہ بچہ اس کے گھٹنوں پر مر گیا۔ اب سوچیں ایک ماں کے لیے، اور جس کی اولاد ہی نہ ہو اور جس سے بڑی مشکل سے خدا سے یہ بیٹا پایا، اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اب اس ماں کی حالت کیا ہونی چاہیے، اور اب وہ اپنے اس مردہ بیٹے کو اور اس کے اس جسد خاکی کو دیکھتی ہے، اور اب ہونا کیا چاہیے۔ عام اگر ماں ہوتی وہ روتی، عام ماں ہوتی وہ چلاتی، عام ماں ہوتی اور سب اپنے عزیز و اقارب کو اکٹھا کرتی، اور پھر تہجیز و تدفین کے لیے وہ سوچتی، اور اس طرح وہ اس سارے، کیونکہ وہ سمجھتی اب اس کے لیے کچھ ہو نہیں سکتا، اب تو ناممکن ہے، اب نہ دوائی لی جا سکتی ہے، نہ ہاسپٹل میں لے کر جایا جا سکتا ہے، نہ کوئی طبیب اس کے لیے کام کر سکتا ہے، اب تو یہ ختم ہے۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے ہم اس خاتون کی انفرادیت دیکھیں گے اور اس ماں کی انفرادیت دیکھیں گے کہ کیسے وہ اس ساری صورتحال پر قابو پاتی ہے، اور کیسے وہ اس معاملے میں اپنے ایمان کو جو اس کے اندر ہے اور اس ایمان کے ساتھ وہ اس کام کو جو بظاہر ناممکن ہے لیکن وہ ایمان رکھتی ہے، اور اس کا ایمان کامل ایمان ہے، اور کامل ایمان کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اب وہ اپنے بچے کے لیے جو کہ اگرچہ مر چکا ہے اور مرا بھی اس کے گھٹنوں پر ہے اور کنفرمڈ ہے کہ اب وہ زندہ نہیں ہے، لیکن اس کا بچہ تو مر گیا ہے لیکن اس کا ایمان زندہ ہے۔ بچہ تو دار فانی میں نہیں ہے لیکن اس کا ایمان اس کی زندگی میں ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے، آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیں، دوسرا سلاطین 4 باب اور اس کی 21ویں آیت۔ تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے بدن پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئی، اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا، چل جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں۔ اب ایمان، جہاں ایمان ہے وہاں مایوسی نہیں، جہاں ایمان ہے وہاں آنسو نہیں، جہاں ایمان ہے وہاں آنکھوں میں ایمان کی چمک ہے۔ اگر جس کا بچہ مر گیا اور ایمان کے ساتھ اسے مرد خدا کے پلنگ پر اسے لٹایا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، اب یہ روتی نہیں ہے، چلاتی نہیں ہے، بے بسی کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ اس کا ایمان ہے کہ میرا خدا زندہ خدا ہے، اور میرا خدا اپنے خادم کے وسیلہ سے میرے بیٹے کی زندگی میں معجزہ کرے گا۔ اور اس نے خدا کے خادم کے پلنگ پر اسے لٹا دیا، اور جب پلنگ پر لٹایا اور اس کا ایمان ہے کہ اب اس بچے کو قبر میں نہیں لٹانا، اسے خادم کے پلنگ پر لٹانا ہے۔ آج عزیزو المیہ یہ ہے کہ ہم خدا کے پاس، خدا کے گھر، خدا کے قدموں میں اور خدا کے خادموں کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور اس لیے ناممکن کام ممکن بھی نہیں ہوتے۔ اب یہ ہے اس کا ایمان، اب یہ ہے اس کا فیل، اور اس کا ایمان یہ ہے اگر اس پلنگ پر جہاں خدا کا خادم سویا ہے، اگر اس پلنگ پر میرا بیٹا لیٹے گا تو وہ ہرگز مرے گا نہیں۔ اور کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، دیکھیں میرے ساتھ دوسرا
सलातीन चौथा बाब और 21वीं आयत। तब उसकी माँ ने ऊपर जाकर उसे मर्द खुदा के पलंग पर लिटा दिया और दरवाजा बंद करके बाहर गई। ऐसा कि उसने ईमान रखा कि मेरा बेटा जिंदा होगा। उसने ईमान रखा कि मैंने खादम के पलंग पर इसे लिटाया है, और उससे ईमान रखा कि मैंने जाना है और खादम को लाना है और मेरा बेटा जिंदा होगा। मैंने आपको भी बताया कि वो मायूस नहीं है। आंसू मायूसी की अलामत है, आंसू नाउमीदी की अलामत है, रोना बेबसी की अलामत है, और रोना इस बेचारगी की अलामत है। अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इसकी आंखों में ईमान की चमक है, और ये ईमान के साथ खुदा के खादम की तरफ देखती है कि खुदा आपके खादम के वसीला से मौजज़ा करेगा। और वो अलीशा के पलंग पर लिटाकर दरवाजा बंद करके ऐसे निकली जैसे बच्चा मरा नहीं, बच्चा सोया है। जब माँ के गोद में बच्चा सो जाता है और गहरी नींद सो जाता है, वो उसे उठाकर पलंग पर या बिस्तर पर लिटा देती है। और उसे ऐसा ही किया, और उसने ये नहीं सोचा अब मेरा बेटा मर चुका है, अब मेरा बेटा जिंदा नहीं है, अब मेरे बेटे के लिए कुछ हो नहीं सकता, बल्कि उसने ये ईमान रखा कि ये सोया है, खादम आएगा और उसने जगा देना है। और इवन उसने अपने शौहर को भी नहीं बताया कि बच्चा मर चुका है, बल्कि उसे कहा कि एक जवान को मेरे साथ भेज और गधे पर मैं जाऊं और जाकर खादम से मिलूं। आइए मेरे साथ देखिए दूसरा सलातीन चौथा बाब और उसकी 22वीं आयत। और उसने अपने शौहर से पुकार कर कहा, जब जवानों में से एक को और गधों में से एक को मेरे लिए भेज दे, ताकि मैं मर्द खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। उससे कहा, आज तो उसके पास क्यों जाना चाहती है? आज न तो नया चांद न सफर। उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। अब खादम के पास जाने में शौहर रुकावट डाल रहा है, क्यों आज जा रही है? आज ना तो सफर है न नया चांद है। नए चांद पर तो खादम के पास जाते हैं और नजराने लेकर जाते हैं, और आज न नया चांद है न सफर है। आज कौन सा ओकेजन है, आज कौन सा दिन है जिसकी मुनासबत से तो खादम के पास जाती है। और कई दफा बहुत सी खवातीन के शौहर उन्हें खुदा के घर आने से रोकते हैं, खुदा के खादमों से मिलने को रोकते हैं, कहते आज कौन सा ईस्टर है, आज कौन सा क्रिसमस है, या आज कौन सा नया साल है, या आज कौन सा संडे है जो तू जाती है। लेकिन इस औरत का ईमान कामिल है, और उससे हाथ तक कि अपने शौहर को भी नहीं बताया, और उसका ईमान है कि मेरा बेटा तो जिंदा है, मेरे बेटे ने जिंदा हो जाना है, इसलिए फिक्र की बात नहीं है। बस मैं उस खुदा के मंसूर के पास अलीशा के पास पहुंचूंगी और अलीशा आएगा, और मेरा ईमान है कि जब वो आएगा मेरा बेटा मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हो जाएगा। और इस ईमान के साथ जब ये गए, आइए मेरे साथ देखें कुरान मुकद्दस में दूसरा सलातीन चौथा बाब और उसकी 25वीं आयत। सो वो चली और कोहे केरमल को मर्द खुदा के पास गई। उस मर्द खुदा ने दूर से उसे देखकर अपने खादम जिहाज से कहा, देख उधर वो शौनीमी औरत है, अब जरा उसके इस्तकबाल को दौड़ जा और उससे पूछ, क्या तू खैरियत से है? तेरा शौहर खैरियत से, बच्चा खैरियत से है? उससे जवाब दिया, खैरियत है। ये है ईमान। बेबस ने खादम ने पूछा, क्या तू खैरियत से? उसने कहा खैरियत से। वो मां जिसका बच्चा मरा है, क्या वो खैरियत से होगी? वो कहेगी नहीं, खैरियत ही नहीं, बच्चा ही मर गया है और अब मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? उसने कहा मैं खैरियत से हूं।
اسے کہا شوہر خیریت سے ہے؟ اسے کہا ہاں شوہر بھی خیریت سے ہے. اور پھر اس سے پوچھا بچہ خیریت سے ہے؟ اسے کہا ہاں بچہ بھی خیریت سے ہے. اب غور کرے وہ بچہ جو مر چکا ہے، وہ بچہ جسے اس مردہ جسم کو اپنے ہاتھوں سے خادم کے پلنگ پر لٹایا ہے، لیکن وہ کہتی ہے خیریت سے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کا ایمان. اس کی وجہ وہ ایمان کے ساتھ اس کو خیریت سے دیکھتی ہے، ایمان کے ساتھ اسے زندہ دیکھتی ہے. امپاسبل کام کو اپنے ایمان کے ساتھ وہ پاسبل دیکھتی ہے. اسے کہا ہاں بچہ بھی خیریت سے ہے. اس کے معنی ہے کہ وہ نہ چلیں شوہر کو نہیں بتایا، لیکن خادم کے پاس آتے ہی روتی، آتے ہی بلکتی، دھاڑے مارتی اور کہتی کہ وہ بچہ تو مر گیا ہے. اور خاص طور پر جب خادم نے پوچھا کیا بچہ خیریت سے ہے، اور اس وقت اس کے آنسو تھمتے ہی نہ، اس وقت وہ بے بس ہو جاتی، اس وقت وہ زاروں قطار روتی اور اس کے رخساروں پر آنسو بہتے اور وہ پکار کر کہتی کہ سب خیریت ہے، لیکن بچے کے حوالے سے اب خیریت نہیں ہے. بچہ تو مر گیا ہے، بچہ مر چکا ہے. اب میں کیا کروں؟ ایک ہی تو بچہ تھا اور وہ مر چکا ہے. بس میں خیریت سے ہوں، میرا شوہر خیریت سے ہے، لیکن بچہ خیریت سے نہیں ہے. لیکن عزیزو بائبل بیان کرتی ہے بڑی ایمان کے ساتھ جب ایمان انسان میں آتا ہے تو تحمل بھی آتا ہے. ایمان انسان کے اندر ہے، اس ایمان کے ساتھ نا امیدی زندگی میں داخل نہیں ہوتی. اور جب ایمان آپ کی زندگی میں ہے، آپ پھر خدا کی طرف دیکھتے اور اس کے منصوبوں کی طرف دیکھتے ہیں. اور کلام خدا میں آئیے میں ساتھ دیکھیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے 27ویں آیت، دوسرا سلاطین 4 باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے اور جب اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئے تو اس کے پاؤں پکڑ لیے اور جہازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا، پر مرد خدا نے کہا اسے چھوڑ دے کیونکہ اس کا جی پریشان ہے. اور خدا نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی. کئی باتیں شاید خدا اپنے خادموں سے بھی چھپائے. اب یہ عورت آپ جب آئی اس سے خدا کے منصوب خدا کے خادم علیشا کے پاؤں پکڑ لیے اور جہازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا، پر مرد خدا نے کہا اسے چھوڑ دے کیونکہ اس کا جی پریشان ہے. جب اس کا جی پریشان ہے وہ دوڑ کر خدا کے خادم کے پاس آئی اور اس کے قدم پکڑ لیے اور اس سے کہ بس اب میں نے ان قدموں کو نہیں چھوڑنا. اور جب اس کا ایمان ہے کہ خدا کا خادم اب یہ قدم میں نے پکڑ لیے ہیں، اب یہ قدم میرے گھر میں آئیں گے، اب یہ قدم میرے اس دہلیز تک پہنچیں گے اور میرے بچے نے زندہ ہو جانا ہے. اور اس لیے وہ ان قدموں کو پکڑے ہوئے ہیں. اور جہازی نے چاہا جو کہ علیشا کا ملازم اور خادم ہے اسے ہٹانا چاہا، لیکن پریشانی میں اس کی پریشانی کو علیشا نے محسوس کیا اور علیشا نے کہا اب اسے نہ ہٹا کیونکہ اس کا جی پریشان ہے. عزیزو جب ہمارا جی پریشان ہو ہم مسیح کے قدموں کو چھو لیں. ہمارا جی پریشان ہو ہم خدا کے ممسو کے پاس آئے. ہمارا جی پریشان ہو ہم خدا کے گھر میں آئے. ہمارا جی پریشان ہو ہم خدا کے کلام کو لے اور تھام لے اور اسے نہ چھوڑیں. آپ کی پریشانی کافور ہو جائے گی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کے لیے امپاسبل کام خدا کے فضل سے پاسبل ہو جائے گا. لیکن اس کے پیچھے ایمان ہے اور گہرے ایمان کے ساتھ اس سے خدا کے خادم کے پاؤں پکڑ لیے. اور کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں 29ویں آیت، دوسرا سلاطین 4 باب اس کے 29ویں آیت، تب اس نے جہازی سے کہا کمر باندھ اور میرا عصا ہاتھ میں لے کر اپنی راہ لے. اگر کوئی تجھے راہ میں ملے تو اسے سلام نہ کرنا اور اگر کوئی تجھے سلام کرے تو جواب نہ دینا اور میرا عصا اس لڑکی کے منہ پر رکھ دینا. اس لڑکی کی ماں نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گی. تب وہ اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا.
اب بائبل بیان کرتی ہے کہ الیشا نے یہ سوچا کہ اپنے خادم جہازی کو بھیج دیتا، اسا اسے کہا اسا لے جا، اور جب اسا لے کر جائے گا اور اس اسا کو تو اس لڑکے، میرا اسا اس لڑکے کے منہ پر رکھ دے گا۔ اب الیشا نے جہازی کو بھیجا، لیکن اس عورت نے کہا کہ مجھے تیری جان کی قسم، تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں، میں نے تجھے ساتھ لے کر جانا۔ اب یہ بھی ایمان ہے۔ اب اگر وہ ایسا فوکس نہ کرتی تو پھر جہازی کے وسیلے سے بھی معجزہ ہو جاتا، لیکن اس نے ایمان ہی الیشا پر رکھا۔ اس کا توکل اس بات پر ہے کہ یہ میرے گھر جائے، اگر جس سے جہازی کو بھیج دیا، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ جہازی کے وسیلہ سے لڑکا پھر بھی نہ زندہ ہوا۔ دیکھیں میرے ساتھ دوسرا سلاطین چوتھا باب اس کی 31ویں آیت، اور جہازی نے ان سے پہلے آ کر اسا کو اس لڑکے کے منہ پر رکھا، پر نہ تو کچھ آواز ہوئی نہ سننا، اس لیے وہ اس سے ملنے کو لوٹا اور اسے بتایا کہ لڑکا نہیں جاگا۔ اب معجزہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ جہازی سے اپنی توقعات وابستہ ہی نہیں کرتی، اور اس لیے اگرچہ الیشا نے بھی کہا ہے کہ اسا لے کر اس کے منہ پر رکھ، لیکن معجزہ نہیں ہوا۔ معجزہ اب غور کریں کہ معجزہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ بھروسہ کرتے ہیں، جب آپ اعتقاد رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ کتنی بڑی شخصیت بھی ہے، آپ ایمان نہیں رکھتے، اعتقاد نہیں رکھتے، وہ کتنا بڑا خادم بھی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا منصب کیوں نہ ہو، اور کتنی بڑی آپ کے لیے دعا کیوں نہ کرے، کچھ بھی آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ جس شخصیت پر اعتماد کریں گے اور جس پر بھروسہ کریں گے اور ایمان رکھیں گے کہ وہ آپ کے لیے کام کرے، اور وہ جیسے ہی کام کرے گا آپ کے لیے معجزہ ہوگا، آپ کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، اور امپاسبل کام یعنی ناممکن کام پھر آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں دوسرا سلاطین چوتھا باب اور اس کی 34ویں آیت لکھا ہے، بلکہ 33ویں آیت، سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی، اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا، اس کے منہ پر اپنا منہ اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور اس کے اوپر پسر گیا۔ تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا، پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا، اور وہ بچہ 7 بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دی۔ تب اس سے جہازی کو بلا کر کہا، اس شانی میں عورت کو بلا لی۔ سو اس نے اسے بلایا، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اسے کہا اپنے بیٹے کو اٹھا لے۔ اب معجزہ ہو گیا، بچہ زندہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے اعتماد کیا کہ الیشا کام کرے گا، الیشا دعا کرے گا، اور الیشا کے وسیلہ سے میرا بیٹا زندہ ہوگا، اور اس لیے خدا نے کیا۔ عزیزو، اسی طرح یہ عورت کا ایمان ہے، اس عورت شانمی عورت کے کامل ایمان سے اس کا مردہ بیٹا زندہ ہو گیا۔ اور اسی طرح جب ہم عہد جدید کو پڑھتے ہیں، برسات کلام مقدس کو کھولیے، مرکز کی انجیل اس کے 5واں باب، مرکز کی انجیل 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا
اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ بس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے۔ اب عہد جدید میں جس سے شونیمی عورت علیشہ پر توقعات وابستہ کرتی ہے اور ایمان رکھتی ہے کہ علیشہ اس کے گھر میں آئے تو اس کا بیٹا زندہ ہوگا۔ اب یائر جو کہ ایک بڑی اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور کلام خدا میں یہ ذکر ہے مرکز کی 5 باب اور اس کی 22ویں آیت، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا۔ اب جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں وہ شونیمی عورت علیشہ کے پاؤں کو پکڑ لیتی ہے اور عہد جدید میں یائر بھی مسیح کے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے، اس کے پاؤں میں گرا ہے اور اس سے التجا کی کہ اس کی بیٹی مرنے کو ہے اور تو چل۔ اور بائبل بیان کرتی ہے مسیح نے کوئی پس و پیش نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا اور کتنے عظیم ہے اس کے خالق۔ علیشہ بھی اس کے ساتھ گھر گیا اور یسوع بھی اب اس کے ساتھ گھر جا رہا ہے اور علیشہ کے پاؤں اس عورت نے پکڑے۔ اور اسی طرح بائبل بیان کرتی ہے کہ یائر مسیح کے پاؤں میں گرا۔ عزیزو مسیح نے پہچان لیا کہ اس کا جی پریشان ہے، جیسے علیشہ نے پہچان لیا کہ اس عورت کا جی پریشان ہے اس لیے میرے پاؤں پر گری ہے۔ اور اسی طرح جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور مسیح کے قدموں میں گرتے ہیں اور اس کے قدموں میں جھکتے ہیں اور ہم سرروپ ہوتے ہیں اور اس کے حضور دعا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جی پریشان ہوتا ہے اور وہ کام جو کوئی کر نہیں سکتا، وہ بات جو کوئی کر نہیں سکتا، وہ کام جو کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے ہم مسیح کے قدموں میں جھکتے ہیں۔ اس یائر کی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں نہ صرف عورت کے ایمان کے باعث بلکہ آدمی کے ایمان کے باعث میں، یعنی اس کے معنی ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی، خواتین کو بھی اور حضرات کو بھی، جب ان کا دل پریشان ہو اور جب ناممکن کام کوئی ممکن کر نہیں سکتا تو انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ عظیم تر شخصیت خدا کا بیٹا مجسم کلام اور ابن خدا جس نے میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے مصلوب ہوا ہے، جو نبی نہیں بلکہ ابن خدا ہے اور جو علیشہ اور دیگر انبیاء سے ممتاز ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ ہم اس کے قدموں میں جھکے، ہم اس کے حضور آئے اور جو بڑی قدرت کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بائبل بیان کرتی ہے کہ عصا اس لڑکے کے منہ پر علیشہ نے کہا لگا، لڑکا پھر بھی زندہ نہیں ہوا، وہ اس پر پسر گیا، پھر بھی زندہ نہیں ہوا، پھر وہ ٹہلا، پھر اس پر پسرا اور پھر وہ زندہ ہوا۔ لیکن کیا ہی عظیم قدرت کے ساتھ ہمارے لیے معجزات کو خدا کا بیٹا ظہور میں لاتا ہے۔ مرکز کی 5 باب اور اس کی جب 35ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کی آنکھ سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی۔ اب وہی سچویشن، شونیمی عورت کا بیٹا مر گیا، اب اس یائر کی بیٹی مر گئی ہے۔ دیکھیں 35ویں آیت، مرکز کی 5 باب 35ویں آیت، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کی آنکھ سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی۔ اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ کئی دفعہ ہماری زندگی میں جو کام ہوتا ہے دوسرے کہتے ہیں یسوع کو بھی کیوں تکلیف دیتا ہے، کیوں یسوع کے آگے التجا کرتا ہے، کیوں خدا کے گھر جاتا ہے؟ جیسے اس کا شوہر کہتا ہے، کہتا ہے نہ صبر ہے نہ نیا چاند تو کیوں جاتی ہے؟ اور اسی طرح
بہت سے آپ کے قریبی آپ کو کہتے ہیں کہ یسوع کو کیوں تکلیف دیتا ہے، اب تو یہ معاملہ یہ ختم ہو چکا ہے، اب تو بچی مر چکی ہے، اب تو اس کے تجہیز و تدفین کے لیے انتظام و انسان کے لیے تو کام کر، اب تو کیوں ایسے کام کرتا ہے، اب کیوں مسیح کو زحمت دیتا ہے؟ لیکن نہیں جانتے کہ مسیح ہمارے لیے کس قدر قدرت کے ساتھ کام کر سکتا ہے، کس قدر عجائب کو ظہور میں لا سکتا ہے۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ یائر جب ان لوگوں کی بات سن کر تھوڑا سا سراسیمہ ہوا، شش و پنج میں آ گیا، پس پیش کرنے لگا، تو مرکز 5 باب اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ اب یہ تھوڑا سا ڈامڈول ہو گیا، اسے کہا واقعی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، بچی تو مر گئی ہے، اب مر گئی، میں تو آیا تھا کہ بچی ابھی مرنے کو ہے، اب تو بچی مر گئی ہے، اب لانے کا فائدہ کیا؟ اب ذرا کمپیئر کریں اس شریفی عورت کے ایمان کو یا ان کے ایمان کے ساتھ جب ہم موازنہ کرتے ہیں، اس عورت کا یہ ایمان ہے کہ اگرچہ بچہ مر گیا ہے لیکن یہ بچہ زندہ ہوگا۔ اب یائر ان کی بات سن کر کیا استاد کو تکلیف نہ دے، اب تو بچی مر گئی ہے، وہ تھوڑا سا سوچنے لگا کہ واقعی اب تو مر گئی ہے، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ مرنے سے پہلے مسیح آتا اور بچی زندہ ہو جاتی، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہم مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں، جب ہم مسیح پر اعتقاد رکھتے ہیں، جب ہم مسیح پر انحصار کرتے ہیں، جب ہم مسیح پر توکل کرتے ہیں، تو پھر تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو صرف اور صرف ہمیں اعتقاد رکھنا ہے، پھر تو ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اعتقاد کی معنی ہے ایمان، اعتقاد کی معنی ہے بھروسہ، اعتقاد کی معنی ہے توکل، اعتقاد کی معنی ہے اپنا بوجھ ڈال دینا۔ اب بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مسیح نے اس کے ایمان کو جو کہ ڈاواڈول ہو رہا ہے، اس کے ایمان کو ڈھارس دی اور اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اسے کلام کیا۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ مرکز 5 باب اور اس کی 36ویں آیت، جو بات کو کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط کیا رکھ، اعتقاد۔ اس سے کہا تو خوف نہ کر۔ اب وہ خوف میں بھی ہے اور اعتقاد بھی ہے۔ مسیح نے کہا ان دونوں میں سے نہ ایک چیز کو ختم کر دے، اور وہ ہے خوف۔ اب وہ عورت خوف اور اعتقاد کے ساتھ علیشہ کے پاس نہیں گئی، لیکن اب یہ خوف میں بھی ہے کہ اب پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں، مسیح اگر پہلے آ جاتا بچی زندہ ہو جاتی، لیکن اب تو مر گئی ہے۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے مسیح اسے سکھایا کہ تو خوف نہ کر بلکہ اعتقاد رکھ۔ آج بھی بہت سے جو آتے ہیں اگرچہ مسیح کے قدموں میں جھکتے ہیں، اگرچہ مسیح کے سامنے کھڑے مسیح کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ان میں خوف بھی ہوتا ہے اور اعتقاد بھی ہوتا ہے، اور ایسے اب یہ مکسچر ہے، خوف اور اعتقاد کی آمیزش ہے، یعنی ایمان میں خوف کی آمیزش ہے، اور یہ مکسچر ہے خوف اور ایمان، اور یہ ناخالص ایمان۔ ایمان میں خوف آ جائے تو ایمان خالص ہے۔ اب دودھ میں پانی ڈال دے تو وہ دودھ خالص نہیں ہوتا، یا سونے میں کوئی اور دھات شامل کر دے تو وہ سونا نہیں رہے گا، بلکہ وہ پھر مکسچر ہو جائے گا اور خالص سونا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اب اس کا ایمان بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ اب خوف اور ایمان کی آمیزش سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس لیے اب مسیح نے کلام کیا کہ تو خوف نہ کر۔ اب اس کلام سے خوف اس ایمان سے الگ ہو گیا۔ جیسے سونے کو آگ سے گزارا جاتا ہے تو تمام جو دیگر چیزیں ہیں
وہ ختم ہو جاتی ہیں اور سونا خالص ہو جاتا. عزیزو جب آپ کے ایمان میں آمیزش ہو جائے, آپ خدا کا کلام سنیں, آپ خدا کے کلام پر غور کریں. آج خدا چاہتا ہے آپ کا ایمان خالص ہو, کیونکہ نہ خالص ایمان سے اس کی وہ ویلیو نہیں. اگر کوئی چیز آپ کے پاس سونے کی ہے اور آپ اسے بیچنے جائیں, اور اگر وہ اس میں جیسے اگر مثال کے طور پر یہ سونے کی ہو اور اس پیتل بھی ہو تو آپ بیچنے جائیں, آپ کو اتنی قیمت نہیں ملے, بلکہ وہ ریجیکٹ سنار کے پاس لے جائیں گے نا, وہ دیکھے گا کہے گا سوری میں نہیں لوں گا. آپ کہیں گے اس میں کتنے ہیں, کہے گا نہیں میں نے نہیں لینا, کیونکہ یہ خالص سونا نہیں. لیکن جب خالص ہوگا پھر آپ جائیں گے, آپ کو اس کی صحیح قیمت ملے گی اور وہ لے گا اسے. اور اسی طرح جب آپ کا ایمان نہ خالص ہے آپ کے لیے معجزہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ کا ایمان خالص ہے, اس خالص ایمان سے آپ کے لیے یقیناً معجزہ ہوگا. اور کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں, مرکز کی انجیل 5 باب اور اس کی 37ویں آیت میں لکھا ہے, پھر اس سے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی, اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس سے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں, اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں گل مچاتے اور روتے ہو, لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے. اب جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں, شونیمی عورت نہ روئی نہ گل مچایا نہ لوگوں کا اکٹھا کیا, اور اس لیے اس کا بیٹا زندہ ہو گیا. اب یہ گل مچا رہے ہیں, رو رہے ہیں, مسیح نے اسے سٹاپ کیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں. جب آپ آنسو کو ایک طرف کر کے کامل ایمان کے ساتھ, بے بسی نہیں بلکہ کامل امید کے ساتھ آپ کی آنکھوں میں ایمان کی چمک ہو, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, تو پھر واضح ہے. جب بادل بنے پچھلے دنوں کراچی میں تو نہیں تھا, بارشیں ہوئی نا, بادل بھی بنتے اور اتنا کلیئر نظر نہیں آتا. جب بادل ہوتے ہیں نا واضح نظر نہیں آتا, لیکن جب تیز دھوپ ہوتی ہے اور چمک ہوتی ہے دھوپ کی, اس سے آپ کو نظر آتا ہے. اسی طرح جب آپ کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہیں تو یہ تو بے بسی سے بھری ہیں, اور بے بسی کے ساتھ آپ واضح طور پر مسیح کی صورت کو نہیں دیکھ سکتے. اور ان بادلوں میں ابھی ہم کافی علاقوں میں گئے, میں نے آپ کو بتایا نا ٹیم گئی تھی, تو ہم بہت سے علاقوں میں گئے, اور جب ہم ناران میں گئے تو وہاں 4x4 جیپس کے ذریعے سے جب ہم اوپر گئے نا تو بادل تھے, اور بادلوں کی وجہ سے نا ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ہم بادلوں سے بھی اوپر اور بادل اور نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا. پھر اس کے بعد بادل ہٹے اور دھوپ نکلی اور ساری چیزیں واضح نظر آنا شروع ہوئی. اور اسی طرح جب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں بے بسی کے, نا امیدی کے, بے ایمانی کے, اور ایمان اور خوف کے آنسو, پھر تو کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا, نہ مسیح کی صورت نظر آئے گی. جیسے ہمیں ان بادلوں میں وہ پہاڑ, ان کی خوبصورتی اور ان کا وہ حسن نظر نہیں آتا تھا, لیکن جب بادل دھوپ نکلے اور بادل غائب اور پھر ہمیں واضح نظر آیا ان کی خوبصورتی اور ان کے وہ حسین مناظر. ایسے ہی جب ہم خوف کے بغیر مسیح کو دیکھتے ہیں جہاں رونا نہیں, چڑھانا نہیں, اور عزیزو یہ ایمان کا بہت بڑا بھید ہے. کئی دفعہ ہم سوچتے کہتے ہیں جی رو رو کر ہم نہیں, ہم کامل ایمان کے ساتھ اور آنکھوں میں ایمان کی چمک کے ساتھ جب خدا کے سر پکارتے ہیں
وہ ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا مسیح نے چپ کرایا انہیں. دیکھیں میرے ساتھ مرکز کی 5 باب اس کی 38ویں آیت. اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس سے دیکھا کہ ہنر ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں. کئی دفعہ نا کہتے جی بڑا رو کر ہم نے نا مسیح سے دعائیں کی، اتنا روئے کہ ہماری آنکھوں کا پانی ضائع ہو گیا. لیکن جس بات کے لیے دعا کرے وہ کام ہی نہیں ہوا، بلکہ الٹا اور نقصان ہو گیا کہ آنکھیں کمزور ہو گئی. مسیح نے کہا مت روئے. جب روئیں گے نہیں نا آنسو پہنچ رہے. جب انہوں نے روئے نہیں اور اگر آنکھوں میں آنسو ہو اور آنسو پہنچ رہے، آنسو ختم، اور پھر آپ دیکھیں گے نا آپ واضح طور پر اب آنسو نہیں ہے، آنسو پہنچ رہی ہے، اب آپ دیکھیں گے نا آپ کو کلیئر نظر آئے. عزیزو ہم مسیح کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں جن میں ایمان کی چمک ہو، جن میں ایمان کی پختگی ہو. اور جب ہم اپنی ساری امیدیں اپنا سارا بھروسہ مسیح پر رکھتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی 5 باب اور اس کی 41ویں آیت کو میں پڑھوں گا. لکھا ہے اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا طریقہ قومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ 12 برس کی تھی. اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے. اب غور کریں کتنا جلد کام ہوا ہے اور اسی طرح کمپیئر کریں گے 2 سلاطین 4 باب. اور اب مسیح نے صرف اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کہا طریقہ کو بھی ہاتھ پکڑا اور کہا طریقہ کو بھی ایک لفظ ادا کیا اور لڑکی نے کہا فل فور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی. اب اس لڑکے کا دیکھیں ذرا 2 سلاطین 4 باب اور اس کی 31ویں آیت. اور جہازی نے ان سے پہلے آ کر عصا اس لڑکی کے منہ پر رکھا، پر نہ تو کچھ آواز ہوئی نہ سننا، اس لیے کہ وہ اس سے ملنے کو لوٹا اور اسے بتایا کہ لڑکا نہیں جاگا. نمبر 1 عصا لگایا گیا منہ پر، لڑکا نہیں زندہ ہوا. اس کے بعد 33ویں آیت سب اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے لوگوں سے دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی. اب الیشا اکیلا گیا، یسوع نے اپنے اور 3 شاگردوں کو بھی ساتھ لے کر گیا. اور کلام مقدس میں لکھا 34ویں آیت اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا اور اس کے منہ پر اپنا منہ، اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں، اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور اس کے اوپر پسر گیا. نمبر 1 عصا اس پر لگایا گیا. نمبر 2 الیشا نے اکیلے دعا کی. نمبر 3 اس پر لیٹ گیا، پسر گیا، اس کے ہاتھوں پر ہاتھ، اس کے آنکھوں پر آنکھیں اور منہ پر منہ رکھ لیا. اور لکھا ہے تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا. ابھی وہ زندہ نہیں ہوا، گرم ہونے لگا. اور 35ویں آیت پھر اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا اور وہ بچہ 7 بار چیخا. اب غور کریں. نمبر 1 اب اسے زندہ کرنے کے لیے الیشا نے جہازی کو بھیجا، عصا لگائے، منہ پر نہیں زندہ ہوا. اس کے لیے اکیلے دعا کی، زندہ نہیں ہوا. اس پر پسر گیا، زندہ نہیں ہوا. پھر دوبارہ اس پر پسر گیا اور پھر وہ زندہ ہوا. آپ دیکھیں کتنا ایزی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں. مسیح نے اس کا صرف ہاتھ پکڑا اور کیا فرمایا طریقہ کو بھی دیکھا، وہ لڑکی فوراً زندہ ہو. اب کوئکلی جلدی سے ہمارے لیے اور آسان ترین سمپل آسان ترین معجزہ ہونے کا ہم طریقہ کار مسیح میں پاتے ہیں. جب ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان کے ساتھ لے آیا، اسے بس ہاتھ پکڑا، کہا طریقہ کو، لڑکی اٹھ گئی. اب غور کریں
وہاں معجزہ ہوتے ہوئے ٹائم لگا، یا معجزہ اس قدر جلدی ہوا، اور خدا آج آپ کے لیے بھی یہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم کسی نبی کے قدموں میں نہیں، ہم خدا کے بیٹے یسوع کے قدموں میں ہیں، اور ناممکن کام بھی آپ کے لیے وہ ممکن کر دے گا اور فی الفور کر دے گا، اور آج وہ آپ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، آج آپ کی زندگی میں معجزہ کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں، اور اب آپ کی چوائس ہے، آپ کسی شخصیت، کسی نبی، کسی منصور پر امیدیں وابستہ کرتے ہیں، یا خدا کے بیٹے یسوع پر، جو خدا کے بیٹے یسوع کے قدموں میں گرنا چاہتے ہیں۔ میں اور چاہتے ہیں کہ امپاسبل کام ہو ان کے لیے، وہ آج اس کے قدموں میں گرے، اپنے سروں کو زمین تک جھکا لیں اور ایمان رکھے کہ مسیح یہاں موجود ہے، اور اس کے قدموں پر جیسے یائر گر پڑا، آج اپنے سر کو اس کے قدموں میں جھکا لیں، جھک جائیں، اور امپاسبل کام کو خدا آپ کے لیے پاسبل کرے گا۔ صرف اس کے اب قدم کہاں پر ہوتے ہیں؟ قدم کہاں پر ہوتے ہیں؟ زمین پر۔ ابھی بہت سے جانا میں نے یہ کیا، تو اس کا مطلب ہے ابھی اس کے قدموں میں جھکے نہیں، اور پھر آپ کے لیے خداوند میرے لیے کام کر، اس کا مطلب خوف اور ایمان آمیزش ہے، ابھی آپ اس کے قدموں میں جھکے ہی نہیں۔ شاید آپ کہتی ہوں کہ میری تو کمر میں درد ہوتی ہے، میں تو جھک ہی نہیں سکتی۔ شیطان نے آپ میں اکڑ پیدا کرنے کے لیے ایک بیماری پیدا کی ہے، لیکن جب آپ اس کے قدموں میں جھکے ہی نا، تو وہ آپ کے بدن سے اس درد اور تکلیف کو بھی دور کر دے، اور جو اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں ان کے لیے امپاسبل کام پاسبل ہو جاتے ہیں، ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ جو بھی نشستوں پر بھی ہیں، سیٹوں پر بھی ہیں، وہ بھی ہم ہم کسی نبی کے سامنے نہیں جھک رہے، ہم کسی بندے کے سامنے نہیں، بلکہ خدائے قادر کے سامنے چند لمحات کے لیے جھک جائیں، اور جو بھی ہمیں مسئلہ لگتا ہے کہ ناممکن ہے، ہم اس کے لیے اسے پکارے اور کہیں کہ اس مسئلے کا حل صرف تیرے پاس ہے، اس مسئلے کو صرف تو ہی حل کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے مسا سے وہ سارے جھوٹے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان قدس کے فلو سے اور ان قدس کے بہاؤ سے، اور وہ سارے بدہن آپ کی زندگی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ چند لمحات کے لیے آپ اس کے قدموں میں جھک کر اپنی درخواست اس کے حضور پیش کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک نہایت عاجزی اور ان کی ساری کے ساتھ
تیرے رسول التجا کرتا ہوں کہ خدا تیرے بیٹے اور تیرے بیٹی جو آج تیرے قدموں میں جھکے ہیں، جس طرح شنیمی عورت نے الیشا کے پاؤں پکڑ لیے کیونکہ اس کا جی پریشان تھا، اور جس طرح یائر نے تیرے قدموں میں جھک کر اپنی بیٹی کی زندگی کی درخواست کی، اور جب اس کے کامل ایمان کے لیے تو نے کلام کیا اور اس کا ایمان ہو گیا، تو نے اس کے گھر میں آ کر اپنے کی شاگردوں کے ساتھ تو نے اس کی بیٹی کی زندگی میں فل اور معجزہ کر دیا۔ اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے خدا بڑے ایمان کے ساتھ تیرے رسول تیرے گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں خدا جھکے ہوئے ہیں، ابھی اسی وقت ان کی زندگی اور ان کے بدنوں میں آپ کی بڑی قدرت سے کام کر آج یسوع کے نام سے تمام بندہن تمام ابیس کے کام ان کے ایمان کی عین مطابق ہمیشہ کے لیے نئے ہو جائیں، اور خدا تیرا پاک روح چمکش کر تیری برکت چاہے بلیسنگ چاہے، اور کامل ایمان سے تم ناممکن کاموں کو ممکن کرتا ہے۔ اور میرا ایمان ہے آج جب کامل ایمان کے ساتھ تیرے رسول تیرے قدموں میں جھکے ہیں تو آج خدا ان کے ناممکن کاموں کو آج تو ممکن کر دے، جس طرح یائر کی بیٹی کے ہاتھ پکڑ کر تو نے فرمایا طریقہ کو، یعنی آج لڑکی اٹھ، اور وہ لڑکی اٹھ بیٹھی۔ معجزہ ہوتے ہوئے دیر نہیں ہوتی کیونکہ معجزہ کرنے والا تو آج خداوند میرا ایمان ہے تو نے آپ کی معجزانہ قدرت سے آج ان کے لیے معجزات کر دیے، تیرا شکر تیری بھائی تو نے آج ہمیں سکھایا کہ کامل ایمان سے ناممکن کام ممکن ہوتے ہیں۔ خدا تیرا شکر، تیری دعا کو سن قبول فرما، یہ دعا مانتا ہوں پھر پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے۔